جہنم سے چھٹکارا دے دے، دوزخ سے چھٹکی دے دے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ عشرہ نہ جانے کتنے لوگوں کا آخری عشرہ ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ پتہ نہیں ہم میں سے کن کن لوگوں کو آئندہ سال ملے یا نہ ملے۔ اس آخری عشرے کی قدر، اس آخری عشرے کی عزت، اس آخری عشرے کا احترام ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر۔ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اعتکاف کی عبادت، دوسری شب قدر کی عبادت۔ اعتکاف یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل، ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت۔ واجب اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے جیسا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، میں بیمار پڑ گیا، میں نے اللہ کے سامنے منت مانی، اے اللہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا، میری بیماری دور ہو گئی تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے بڑے اپنے کاموں کو پورا ہونے پر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں روزے کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ آج نہیں ہے وہ زمانہ۔ آج منت، تعویذوں کی منت، آج منت مزاروں میں پھول چڑھانے کی منت، آج منت مزاروں میں چادر چڑھانے کی منت، آج منت 10 باسن کھانا نکالنے کی منت، یہ منت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ کی منت کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، یہ کام ہو گیا تو 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف جو بھی ہو مسجد میں ہوگا، روزہ ہوگا۔ آپ مسجد کے بنا گھر میں اعتکاف مرد نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھے بغیر آپ کا اعتکاف مکمل نہیں ہوگا، واجب ہو سنت ہو۔ تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب منت کی اعتکاف کو، واجب اعتکاف کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف، بہت سارے ہمارے بھائی ہر مسجد میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں آج آخری 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایسا ہے گویا ایک بھکاری مسجد کے دروازے پر گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری پریشانی کو دور کرو۔ اسی طریقے سے ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی مسجد کے اندر آ کر اللہ کے قدموں کے نیچے پڑ جاتا ہے کہ مولا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنی اماں کو چھوڑا، میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، میں نے اپنی بہن کو چھوڑا، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، میں نے اپنے گھر کے آرام کو، سکون کو، راحت کو، بستر کو، اے سی کے کمرے کو چھوڑ کر معمولی کپڑوں میں منہ بھی نہیں دھوتا اللہ، میں سر میں تیل بھی نہیں لگاتا ہوں اللہ، گھر میں روزانہ صابن سے منہ دھوتا تھا، سر میں تیل لگاتا، کنگھی کرتا، دیر
تک سوتا، امی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا، لیکن اے اللہ میں 10 دن کی یہ نیت کر کے اپنے پورے آرام کو، سکون کو چھوڑ کے تیرے دربار میں آیا ہوں، اس لیے تاکہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں اللہ۔ 11 مہینے میں نے بہت بڑے بڑے ظالم والے کام کیے ہیں، غداری والے کام کیے ہیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں امید لے کر آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی جب اعتکاف کو چاند رات میں چاند کو دیکھ کر یہاں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ 2 حج، کتنا مشکل ہے حج، کتنی تکلیف ہوتی ہے حج میں۔ 2 عمروں کا ثواب، 2 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آخری کے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہم دن رات آفس گھر، کالج گھر، دکان گھر، سال میں 1 مرتبہ اس کو کاٹ کر 10 دن اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، تو اس آخری کے 10 دنوں میں ایک عبادت ہے اعتکاف کی، اور ایک ہے اعتکاف کی قسم نفل۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو، سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر نیت کریں کہ اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ 10 منٹ رہو، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز آئے، اعتکاف کی نیت کی ہے، اعتکاف کی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ایک ہے 1 دن کا اعتکاف، مغرب سے مغرب تک، اتوار کے دن، ہفتے کے دن، جب بھی آپ کو فرصت ملے، رمضان کے مہینے میں 1 دن کا اعتکاف جو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے بیچ میں 3 بڑے بڑے خندقوں کو بیچ میں آڑ فرما دیتے ہیں۔ ہر خندق اتنا بڑا جتنا آسمان و زمین، کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا موقع۔ آج قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر آپ پوچھو کہ تمہاری کیا نیت ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، زندگی دے دی، گھر کو واپس کر دیا، تو تم کیا کرو گے؟ قسم خدا کی وہ قبر والا کہے گا میں اپنی باقی کی پوری زندگی اللہ کے گھر میں گزار دوں گا۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس قبر والے انسان کو پوچھا جائے کہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کے گھر کو بھیجیں گے، زندگی دیں گے، آپ کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں اپنے باقی کی زندگی روزوں میں گزار دوں گا، تلاوت میں گزار دوں گا، اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر 1 سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آج ہمیں زندگی کی قیمت اس لیے نہیں معلوم کہ ہمیں موت کی خبر نہیں، موت کو ہم نے نہیں دیکھا، قبر کو ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، جیسا چاہے گزار رہے ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان بچے بغیر روزے کے رمضان کا احترام، رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ گزر گیا، یہ آخری عشرہ بھی جب دنوں کا مہمان ہے، پتہ نہیں آئندہ جمعۃ الوداع ہو، آخری روزہ ہو ہمارا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جوان بچے، نئے نوجوان 20، 22، 25 سال کے بچے بغیر بیماری کے، صرف ڈر کی وجہ سے، سوچ لگے گی، پیاس لگے گی، گرمی، پریشانی، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے
بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بے روزے دار ہیں، بے روزہ دار ہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم ادب تو کرو۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب دینا چاہتا تو دو چیزیں نہ دیتا، قرآن نہ دیتا، رمضان نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ دو دولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک دولت قرآن کی، ایک دولت رمضان کی، لیکن خون کے آنسو رونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، خون کے آنسو روئیں گے، چلائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ قضا کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، باقی کی پوری زندگی اس ایک روزے کے مکمل کرنے کے لیے، قضا کرنے کے لیے رکھے گا تو اس ایک روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکے گا۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، اس کے اندر ایک عبادت اعتکاف کی، دوسری عبادت شب قدر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں، 27 میں، 29 میں، ان 5 میں سے 200 چلے گئے، 21ویں رات بھی چلی گئی، 23ویں رات بھی چلی گئی، اب باقی کی 3 راتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں شب قدر تلاش کرو، شب قدر کو پانے کے لیے راتوں کو جاگو، اٹھو، جتنا ہو سکے تمہارے سے عبادت کرو، قرآن پڑھو، لمبی لمبی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آپ بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، شعبان دیا، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا۔ میرے نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے باوجود پیارے آقا اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ صحابہ سجدے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے کان لگا کر سنتے کہ کیا دنیا سے چلے گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب کان لگاتے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ نبی معافی چاہ رہے ہیں، نبی کو کیا ضرورت ہے استغفر اللہ پڑھنے کی، نبی کو کیا ضرورت ہے معافی چاہنے کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی، پانی ٹپ ٹپ آنکھوں کا گرتا نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے، شب قدر ہو، شعبان ہو، رجب ہو، تہجد ہو، قیام اللیل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی۔ تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آپ لمبی لمبی نماز پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا سورہ یاد ہے؟ لمبی نماز پڑھنے کے لیے پہلی رکعت میں 15 بار پڑھو، پھر آپ پھر آ کر اسے قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں۔ دوسری رکعت میں 15 بار قل هو اللہ کا سورہ پڑھو، رکعت کو لمبی کرو۔ کسی کو یاسین یاد ہو، شب قدر میں پہلی رکعت میں پورا یاسین پڑھنے
پڑھنے کی کوشش کرو. کسی کو اما بارے کے 30ویں بارے کے آخری کے 10 سورتیں یاد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس 10 سورتوں کو پھرا پھرا کر پڑھو تاکہ ہماری رکعت لمبی ہو, ہمارا قیام لمبا ہو. لمبا قیام کرنے کے لیے حافظ صاحب کا ہونا ضروری نہیں. ہم کیسے لمبا قیام کریں, ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں. علماء نے فرمایا کہ ایک سورت کو بار بار 10 بار پڑھو, 15 بار پڑھو, 20 بار پڑھ کے رکوع کرو. رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. 20 بار پڑھو, رکوع لمبا ہوگا. اس کے بعد تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو رکوع میں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پڑھ سکتے ہو رکوع میں تاکہ ہمارا رکوع لمبا ہو, قیام لمبا ہو, سجدہ لمبا ہو. سجدے میں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی جو پڑھتے ہیں وہاں پر رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہ کی تعریف کرو, اللہ سے دعا مانگو, استغفار پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو تاکہ ہمارا سجدہ بھی لمبا ہو. تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایمان والو آخری کی 5 راتوں میں جاگو, عبادت کرو, تلاوت کرو. لیکن آج کل شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. شب قدر مسجد میں ملتی ہے, بازاروں میں نہیں. شب قدر مسجد میں, گھر میں ہے, تنہائی میں ہے. میں میرا اللہ بس. نہ کسی مولانا کا بیان بیچ میں آئے. تاخراتوں میں آج کل بڑے بڑے علماء کو بلا کر بیان رکھتے ہیں. جانے میں 1-2 گھنٹہ برباد, آنے میں 1-2 گھنٹہ برباد. بیان ہوتا ہے 1 گھنٹے کا, دعا ہوتی ہے 15 منٹ کی, اور راستے میں چائے, پانی, ہنسی, مذاق, غیبت. شب قدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوں, میرا اللہ ہو. بس میں اللہ کے سامنے رو لوں, گڑ گڑا لوں. ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر میرا نکل گیا, اللہ اس صورت کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. آج ایک بہت بڑا ایک چیز بنا دی گئی ہے کہ پہلی طاقت کو ان کا بیان, دوسری طاقت کو ان کا بیان, تیسری کو, چوتھی کو, 5ویں کو. اللہ نہ کرے ان طاقتوں کو نہ ان چیزوں میں ہم ضائع کریں, نہ بازاروں میں, کپڑے خریدنے میں, شاپنگ کرنے میں. کیا ہو رہا ہے آج سننے میں یہاں تک آ رہا ہے کہ ان آخری کی راتوں میں مسلمان عورتیں, بچیاں جا رہی ہیں. مجمع اتنا زیادہ ہے, غیر مسلم نوجوان بھی ہماری مسلم لڑکیوں کے بیچ میں صرف بری نیت سے گھس رہے ہیں. صرف ان کی نیت یہ ہے, بری نیت, حرام نیت, ناجائز نیت. ہماری بچی کو ہم نے پالا, پیدا کیا, پوسا, پڑھایا کسی غیر مسلم کے ٹچ کرنے کے لیے. ہماری بچی کو کوئی غیر مسلم لگ کر چلا گیا, دھکا دے کر چلا گیا, چھو کر چلا گیا, وہ بھی کیسی راتوں میں, شب قدر کی رات میں, مبارک رات میں, رونے کی رات میں, استغفار کی رات میں, تلاوت کی رات میں. بہت افسوس کا مقام ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخری راتوں میں عبادت کرو, تنہائی میں ہو, اللہ ہو, آپ ہو, لمبی لمبی نماز پڑھو. اسی لیے ہم رمضان سے پہلے ہی بیان کیے تھے, جو لینا ہو رمضان سے پہلے لے لو.
ایسا تو نہیں کہ رمضان سے پہلے ہماری بچی کے کپڑے، ہماری بچی کا ڈریس مہنگا تھا، اب سستا ہو گیا۔ آخرات میں آخری 10 راتوں میں ان لوگوں نے، کپڑے کے دکان والوں نے، کیا ہماری کپڑے، ہمارے عید کے پہننے والے کپڑوں کو آدھا کر دیا۔ ہم نے رمضان سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک شیڈول بناؤ، آفس والے، دکان والے، جاب کرنے والے، خرید لو کپڑے رمضان سے پہلے، راشن خرید لو رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، اعتکاف میں بیٹھنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی چیز بیچ میں آڑ نہ بنے۔ بہت اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حالتوں کے اوپر رحم فرمائے۔ تو شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آخری کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 ہی نہیں بلکہ 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ انشاءاللہ جو مسلمان آخری عشرے کی 10 راتوں میں جاگے گا، شب قدر ضرور پائے گا، شب قدر ضرور پائے گا۔ اور جس کو شب قدر مل گئی، کامیاب، دونوں جہاں میں کامیاب۔ شب قدر میں عبادت کر لیا، اس رات میں اتفاق سے شب قدر ہو گئی۔ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29، 20 بدھوں کی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو اللہ نے چھپا دیا، مخفی کر دیا، اور اللہ کا چھپانا بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے شب قدر کی تاریخ کو چھپا دیا، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی تاریخ کو اعلان کر دیتے کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی مبتلا گنہگار شب قدر میں عشاء چھوڑ دیتا، شب قدر میں رات میں عبادت کرنا چھوڑ دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے میں دیر نہ لگتی۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے دعا کی کہ عیسیٰ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دسترخوان کو نازل کرے، آسمان کا کھانا، آسمان کی روٹیاں، آسمان کی چاول، آسمان کا ساگ، وہاں کا کھانا نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے قوم کے اوپر آسمان کا دسترخوان نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، میں ضرور جنت کا دسترخوان بنی اسرائیل اور تمہاری قوم کے اوپر نازل کروں گا، اگر آسمان کا دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ پر یقین نہیں کیا، تو ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کروں گا، ویسا عذاب میں قیامت تک نازل نہیں کروں گا۔ دسترخوان اترا، دسترخوان نازل ہوا، بجائے ایمان لانے کے ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہ جادو ہے، جادو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یقین نہ کرنے کی وجہ سے ان کی صورتوں کو بندروں کے جیسا بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ان کی صورتوں کو خنزیروں کی صورتوں کے جیسا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اگر ہم کو بھی تاریخ معلوم ہوتی شب قدر کی، اور اگر ہم سستی کر دیتے، اس میں گناہ کر دیتے، شب قدر کی تاریخ معلوم ہونے کے باوجود کوئی شراب خانے میں چلا جاتا، زنا کر دیتا، نافرمانی کر دیتا، تو کتنا بڑا گناہ کا کام ہوتا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا۔
21 میں ہو سکتی ہے، 23 میں بھی، 25 میں بھی، 27 میں بھی۔ 27 کو ہماری مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ اکثر مسجدوں میں حافظ صاحب قرآن ختم کرتے ہیں، اس قرآن کے ختم ہونے کی خوشی میں خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 27 کو شب قدر ہے، 27 کو کھانا پکاؤ، 27 کو نئے کپڑے پہن کر آؤ، 27 میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک رات میں شب قدر کی تاریخ کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان 10 راتوں میں جاگیں، 10 راتوں میں عبادت کریں، یا کم سے کم 5 راتوں میں عبادت کر کے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے معافی چاہیں، اللہ کے سامنے عبادت کریں۔ ضرور اللہ تعالیٰ شب قدر کی بدولت ہمیں معاف کرے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، نبی جی آپ کو معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو آدمی شب قدر میں جاگ لیا، گویا 1000 مہینے جاگا۔ 1000 مہینے کا حساب علماء نے لگایا، 80 پر 3 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال میں رہوں یا نہ رہوں خدا کو معلوم، لیکن قیامت کے دن اعمال نامہ تولنے کے وقت میں 80 پر 3 سال 4 مہینے نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، درود پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیں گے۔ اس ایک رات میں جانا، اس ایک رات میں رونا، اس ایک رات میں عبادت کر لینا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں آخری کی 10 راتوں میں کم سے کم ہر رات میں 10 روپیہ صدقہ دے دو۔ اگر تم آخری کی 10 راتوں میں 10 روپیہ صدقہ دیے، اگر وہ رات شب قدر نکل گئی تو آپ کو 80 پر 3 سال 4 مہینے 10 روپیہ دینے کا صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آخری کی 10 راتوں میں 4 رکعت پڑھ لو، 2 کر کے، یا 4 رکعت پڑھ لو۔ اگر شب قدر نکل آئی تو آپ کو 80 پر 3 سال 4 مہینے 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بغیر پڑھے کے ملے گا۔ بغیر صدقہ دیے کہ 10 روپیہ صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، اور نفل نماز 80 پر 3 سال سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اب تک 10 مرتبہ شب قدر دے دیا۔ 60 سال کی عمر والے، اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر والے، 50 سال کی عمر والے، ہمارے بڑے، ہمارے نوجوان، 30 سال 50 سال کے جو بیٹے ہیں، اگر آپ کو اب تک شب قدر مل گئی تو کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ 50 سال کی زندگی میں، 25 سال کی زندگی میں شب قدر کو پا لیا ہے۔ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے شب قدر دے دیا ہوگا۔ میں ہر سال اعتکاف میں 10 دن کا بیٹھتا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے تو خوش نصیب ہیں، اگر شب قدر میں سو بھی گئے، ان کا سونا بھی عبادت ہے، شب قدر میں سو بھی گئے تو بھی اللہ تعالیٰ شب قدر کا ثواب دیں گے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں، ہمارے نوجوان، ہم جتنے بھی ہیں، کوشش کریں کہ باقی کی جتنی راتیں ہیں رمضان کی، اس میں ہم کثرت سے عبادت کریں، تلاوت کریں، اور شب قدر کو برباد نہ کریں۔ ان باقی کے دنوں کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ درود پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔
آپ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ ایک جگہ بیٹھ کر 100 بار 200 بار 300 بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ ایک آدمی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ قدم قدم پر درود پڑھ رہے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قدم اٹھاتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دوسرا کام نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ بھائی جان آپ قدم قدم پر درود پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے میں اپنی والدہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی میری ماں اندر حرم میں داخل ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھ پیر پڑ گئے، صورت بدل گئی، ایسی حالت ہو گئی میری والدہ کی کہ مرنے کے قریب ہو گئی میری ماں۔ دونوں ہاتھ بھی پڑ گئے، دونوں پیر بھی پڑ گئے۔ میں روتا ہوا کعبے کے سامنے مطاف میں گیا اور نفل پڑھ کر میں کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا، اتنے میں اللہ کی طرف سے مجھے اونگ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند آ گئی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک حسین جمیل سفید کپڑے پہنے ہوئے، امامہ شریف باندھے ہوئے، خوبصورت، اتنا خوبصورت میں نے آج تک پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں، ان کی ناک، ان کی زلفیں، ان کا چہرہ، عجیب خوبصورت نوجوان ہے، سفید لباس، امامہ باندھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر میری والدہ کے پاس لے جاتے ہیں اور میری والدہ کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں، پڑھ کر کچھ پھونکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خوبصورت نوجوان میری والدہ کے اوپر دم کرتے ہیں تو میری والدہ فوراً اچھی ہو جاتی ہے، میری والدہ کے ہاتھ پیر بھی اچھے ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، ان کے قدموں میں گر جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون ہے آپ؟ ایسی حسین جمیل خوبصورت شخصیت کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی نبی ہوں، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے اوپر تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا تھا، کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تیری ماں کے وقت میں کام آ گیا، خبر میں کام آنا ہو، آخرت میں شفاعت نصیب ہونا ہو، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا ہو۔ مسلمانوں، کثرت سے درود پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، خدا کی قسم۔ کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، گھر کی، دکان کی، تجارت کی، ہمارے بڑوں کا تجربہ ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین کا تجربہ ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کثرت سے درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کرا دی، اس کی بگڑی بن گئی، مصیبتیں دور ہو گئی۔ تو شب قدر میں آپ نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، تھوڑی دیر آرام کرو، باقی کی 3 راتوں میں شب قدر تلاش کرو، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس میں شب قدر مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے دن بھی باقی ہیں رمضان کے، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو کم سے کم 1 دن کا چھٹی
بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والی عید کو ہمارے لیے خوشی والا دن بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے, معاف فرمائے, مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 27 کی رات کو یعنی ختم قرآن کو پیر کی رات 2026 پیر کی رات کو ہماری مسجد میں عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی جائے گی. 8:15 بجے جماعت ہو رہی ہے آج کل. انشاءاللہ ختم قرآن کے دن 27ویں رات کو پیر کی رات, اس رات کو انشاءاللہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی جائے گی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات میں جلدی سے جلدی مسجد آنے کی کوشش کیجیے اور اپنی گاڑیوں کو ترتیب کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, ڈھنگ کے ساتھ پارکنگ کر کے آنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, اے اللہ, اے رب العالمین, اے پروردگار, ہم تمام کو گناہوں سے پاک فرما. اے اللہ, اس آخری عشرے کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ, ہم میں سے ہر ایک کو جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ, پوری دنیا کے مسلمانوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ, اس آخری عشرے میں تو بہت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ, اس کے اندر ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ, جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ, دوزخ سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, جان کر کیا ہو ان گناہوں کو بھی معاف فرما. انجانے میں بھول میں گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ, رمضان کا مہینہ بالکل قریب ختم ہونے کے ہے. اے اللہ, ہم نے اس رمضان کی بہت ناقدری کر دی. اے اللہ, معاف فرما. اے اللہ, جیسا روزہ رکھنا تھا اے اللہ ویسا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اے اللہ, صحیح آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. باقی تراویح کی نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. باقی روزوں کو بھی اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تمام پر رحم فرما. اے اللہ, تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ, تمام کو معاف فرما. اے اللہ, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ, اپنے ذاکرین میں شامل فرما, شاکرین میں شامل فرما. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ریاکاری سے حفاظت فرما. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ, تمام کی جو بھی ہم عبادت کریں قبول فرما. اے اللہ, آج کی جمعہ کی برکت سے اللہ ہم تمام کی ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ, ایمان کی حفاظت فرما. موت تک ایمان کو بچا کر رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. اچانک مرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ, جل کر مرنے سے حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما. ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما. خودکشی کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما. آل اولاد میں برکت نصیب فرما. حلال روزی نصیب فرما. حرام روزی سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہماری روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ, ہم تمام کی اولاد کو نیک بنا دے, صالح بنا دے, متقی بنا دے, نمازی بنا دے. اے اللہ, تجھ سے محبت کرنے والی اے اللہ دل نصیب فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دل نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ, رمضان کی بد دعا سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ,
کتنے دن باقی ہیں، اے اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تقوی نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تجھ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما، اکیلے ہو مجمع کے سامنے ہو ہر ہمیشہ تیرے سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہے ان کے روزی میں برکت نصیب فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ لکھا ہے یا متوقع ہے توقع رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما، اس دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون